عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے میں پڑھا ہوں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ عالمی غیر سیاسی سنی تحریک سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع جو الحمدللہ ہر ہفتے دیادرہ کی سرزمین پر مختار المساجد میں منعقد ہوتا ہے، اس میں شریک ہیں اور حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ اجتماع قبول فرمائے اور ہمارے لیے ہمارے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آئیے آج کے اس اجتماع میں ہم اللہ رب العزت کے مقدس کلام مجید والفرقان حمید کے حوالے سے اس کی خوبیوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں کہ اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں جو حد و شمار سے باہر ہیں، بڑی بڑی نعمتیں۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت قرآن مقدس بھی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے یہ تحفہ اور یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن مجید والفرقان حمید یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ ہمارے لیے سر چشمہ ہدایت بھی ہے اور منبع رشد و ہدایت بھی ہے۔ جس نے بھی اس کا دامن تھاما وہ منزل مقصود تک پہنچا، وہ کامیاب ہو گیا اور وہ کامران ہو گیا۔ جس نے بھی اس کے دامن میں پناہ لی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی، اس لیے کہ یہ وہ مقدس کلام اور پیارا کلام ہے کہ جو ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے۔ جس کو پڑھتے ہوئے اور جس پر عمل کرتے ہوئے ہماری دنیا بھی سنورتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنورتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہم نے اس سے دوری اختیار کر لی ہے اور اس کتاب کی تلاوت کو ہم نے ترک کر دیا ہے اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اس سے بہت ہی زیادہ فاصلہ اختیار کر لیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی ذہنیت یہ ہے کہ اسے صرف رمضان ہی میں اٹھایا جائے اور پڑھا جائے، اور اس سے بھی ابتر حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے جب سے مکتب چھوڑا، مدرسہ چھوڑا، تب سے لے کر آج تک قرآن اٹھایا بھی نہیں، اور اگر کہیں یاسین شریف کے ختم میں حاضری کی سعادت نصیب بھی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی تسبیح تلاش کرتا ہے اور قرآن اٹھاتا نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ مقدس کلام، اس کے لیے ہمارے لیے 4 مرحلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو ناظرہ پڑھنا، دوسرا یہ کہ اس کا حفظ کر لینا، اور تیسرا یہ کہ اس کی تفسیر اور اس کے مفاہیم اور مطالب اور اس کی تشریحات کو سمجھنا، اور چوتھا یہ کہ اس پر عمل کرنا۔ لیکن ان تمام باتوں سے آج ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں، حالانکہ ہمیں قرآن سے قریب ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین فرشتوں کو سنائی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا تھا طوبیٰ
لِأُمَّةٍ يَنزِلُ عَلَيْهَا هَذَا عَلَيْهَا، خوشخبری ہے اور مبارک ہے وہ سینہ کہ جس سینے میں یہ قرآن عطا کیا جائے گا. طوبی لأجواف تحمل، اور وہ سینہ مبارک ہے، بابرکت ہے، اور خوشخبری ہے اس سینے کے لیے جس پر یہ قرآن نازل بھی ہوگا اور وہ سینہ اسے برداشت بھی کر لے گا اور وہ سینہ اسے اپنے اندر محفوظ بھی کر لے گا. تو یہ تو وہ مقدس کلام ہے کہ ابھی تو حضرت آدم کی بھی خلقت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے فرشتے اس جماعت کو خوشخبری دے رہے ہیں اور مبارکبادی پیش کر رہے ہیں کہ کتنی خوش قسمت ہے وہ قوم کہ جنہیں یہ کلام عطا کیا جائے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے آج اس کلام سے اتنی دوری اور اتنا فاصلہ اختیار کر لیا، گویا کہ ہم دنیا میں محو ہو گئے اور دنیا میں مصروف ہو گئے اور ہم نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا، حالانکہ یہ قرآن آیا ہی ہے ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی. یوں تو قرآن مقدس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن اس کی جو بنیادی خوبیاں ہیں وہ 3 ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں، دیکھو یہاں پر لوگوں، کیونکہ قرآن صرف مومن کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے اگر کوئی اس کا دامن تھام لے تو وہ ذریعہ رحمت ہے. تو یہ ہر ایک کے لیے، اسی لیے یا ایھا الناس کہا گیا، ورنہ اگر صرف ہمارے لیے خاص ہوتا تو یا ایھا الذین آمنوا. اگر کافر بھی اس کا دامن تھام لے تو وہ بھی کامیاب اور کامران ہو جائے. کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے موعظہ آیا. موعظہ یعنی نصیحت. یہ قرآن یقیناً ہمارے لیے نصیحت ہے، لیکن چونکہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں، قرآن کی آیت اور اس کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھا نہیں، اس لیے ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. حالانکہ بندہ اس کو پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اسی قرآن میں ہمارے لیے کتنی نصیحتیں موجود ہیں، ہماری دنیا سنوارنے کے لیے، ہماری قبر کی زندگی سنوارنے کے لیے، ہماری آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے. کوئی پاڑا ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں آخرت کی یاد نہ دلائی اور اس میں ہمارے لیے نصیحت نہ ہو. قرآن کی کئی آیتیں موجود ہیں. اسی قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے، اور چونکہ موعظۃ کہتے ہی اسے کہ جب کسی کے سامنے پیش کی جائیں وہ باتیں تو اس کی وجہ سے انسان کا دل نرم ہو جائے، غفلت کے پردے چاک ہو جائیں. اس کا دل اگر غافل ہو تو غفلت سے نکل کر وہ مقصود کی طرف مائل ہو جائے. اور اللہ رب العزت نے ابتدا سے لے کر، آغاز سے لے کر اخیر تک کئی جگہوں پر ہمیں بار بار نصیحتیں فرمائی. لوگوں کہاں جا رہے ہیں؟ تمہارا رخ کدھر ہے؟ تمہاری منزل کہاں ہے؟ تمہیں یہ بھی نہیں پتا. تمہیں کہاں پہنچنا ہے؟ تمہیں یہ بھی نہیں پتا. یہی وجہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی آیتوں کو بھی نازل فرمایا، وعدہ کی آیتوں کو بھی نازل فرمایا اور وعید کو بھی نازل فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ جزا اور ثواب کی آیتوں کو بھی نازل فرمایا، تاکہ بندہ عذاب کی آیتوں کو پڑھ کر اپنے اندر انقلاب برپا کرے، چینجنگ لائے، تبدیلی لائے اور آخرت کی طرف مائل ہو اور آخرت سنوارنے کی کوشش کرے. اب دیکھیں قرآن مجید والفرقان حمید میں کئی جگہوں پر قیامت کا ذکر آیا. یہ قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے 33 نام سے اس کو یاد فرمایا. یوم القیامہ، یوم الحشر، کتنی مرتبہ؟
33 جگہ پر قیامت کے ناموں سے قیامت کے دن کو یاد فرمایا. قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. جہنم کے عذاب کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جہنم کی صفتوں کو بیان فرمایا، اس کے طبقات کو بیان فرمایا، اس کے عذاب کا ذکر فرمایا، اور جہنمیوں کے لیے کھانے کے لیے کیا کیا دیا جائے گا وہ سب قرآن میں موجود ہے، تاکہ بندہ اس کو پڑھے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرے اور گناہوں سے بچائے اور جنت کی طرف رواں دواں ہو جائے. قبر کی زندگی کے حوالے سے ارشاد فرمایا بار بار قرآن کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگوں، اے مومنوں، اللہ سے ڈرو اور غور و فکر کرو. کیا تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے؟ کل کے لیے. غد آنے والے کل کو کہتے ہیں. کل کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے؟ گویا کہ یہاں پر بھی ہمیں آخرت کی طرف توجہ دلائی جائے. دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، 4 دن کی یہ زندگی ہے. جیسے بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، عمر دراز مانگ کر لایا تھا 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کچھ حاصل نہ ہوا، زندگی ختم ہو گئی. پھر تو ہمیں جانا ہے، پھر تو ہمیں وہاں پہنچنا ہے. اور کئی جگہوں پر کافروں کے حوالے سے کہ ان کی کیفیت قیامت کے دن کیا ہوگی، عذاب کے وقت کیا ہوگی، اس کو بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس سے بچنا ہے اور کس کو اختیار کرنا ہے. یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہ کاش میں مٹی ہوتا کہ مجھ کو یہ عذاب نہ دیا جاتا. یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تاکہ ہم اس عذاب سے چھوٹ جائیں، ہمیں نجات مل جاتی. یہ کافر کہیں گے. اور یہ ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ تمہاری باری ایسی آئے کہ تم بھی اپنے زبان سے ایسے الفاظ کہو، اس سے پہلے سنبھل جاؤ، اس سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اس سے پہلے دنیا ہی میں آخرت کا سامان پیدا کرو، دنیا ہی میں اپنی قبر کی زندگی کو سنوارنے کی فکر کرو، آخرت کو سنوارنے کی فکر کرو. کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اور یاد رکھیں کل میدان محشر میں جو نامہ اعمال دیا جائے گا اس حوالے سے بتایا جاتا ہے. لوگ بڑے دھاس سے کہتے ہیں نا جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس حوالے سے ذرا سنیں. 3 ذرائع ہیں، 3 ذریعوں سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا اور ان کے نامہ اعمال کے حوالے سے بتایا جائے گا، جس کو قرآن نے ارشاد فرمایا. یاسین شریف پڑھتے رہتے ہیں ہم لوگ اکثر، کبھی اس میں غور و فکر کی، لیکن ہماری تو حالت یہ کہ یاسین شریف پڑھتے بھی ہیں تو اس لیے تاکہ موت آسان آ جائے. حالانکہ اگر آپ اصلی مقصد کی طرف توجہ دے کر قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے مطالب اور مفاہیم پر غور و فکر کریں تو بہت بڑی چیز ہے یہ، اور یہ چیزیں تو اس کے ضمن ہی میں ہمیں حاصل ہو جائے. قرآن فرماتا ہے یاسین شریف میں بھی ہے الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس دن کیا ہوگا؟ تمہارے مہروں پر، تمہارے منہ پر مہر مار دی جائے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم سے گفتگو کریں گے تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، جو کچھ بھی تم کرتے تھے وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا. اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا تم کیا کر رہے ہو دیکھ لو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ ہم نے تمہارے لیے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، کِرَامًا کاتبین، بڑی بزرگی والے ہیں، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ سب ان کو خبر ہے، وہ سب جانتے ہیں تم جو کچھ کر رہے ہو. اور پھر بتایا گیا کہ جب کافر کو ان کے نامہ اعمال سے آگاہ کیا جائے گا تو وہ کہیں ما لہذا الکتاب، سورہ کہف پڑھتے نا ہم لوگ، اسی میں ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ اس نے تو سب کچھ جمع کر لیا، چھوٹا بڑا سب اس کے اندر موجود ہے.
یعنی چھوٹا گناہ کیا اس نے لکھ لیا، بڑا گناہ کیا اس نے بھی اس کو تو لکھ لیا، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ دوسرا ذریعہ کہ کتاب بولے گی، منہ بولے گا، زبان اس وقت منہ پر مہر لگا دے گی تو ہاتھ بولے گا، پیر بولیں گے، یہ گواہی دیں گے۔ اور تیسواں پارہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں بتایا گیا یومئذ تحدث اخبارہا، زمینوں سے نکالے جائیں گے ہمارے نام کہ ہماری حالت کیا ہے۔ تو قرآن ہمارے لیے موعظتوں نے کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے نصیحتیں فرمائی تاکہ دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ یہ پہلی چیز اور پہلی خوبی، کاش ہم قرآن کو اٹھاتے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائیں گی۔ بندہ دنیا کی طرف جو دوڑ رہا ہے وہ دوڑنا بند کر دے اور صرف قرآن کا دامن تھام لے تو پھر اللہ رب العزت اس کے ذریعے دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا۔ دوسری چیز ہے شفاء لما فی الصدور۔ اس کے حوالے سے ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور یہاں دلوں کی اکثر جگہوں پر قرآن میں قلبی امراض کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ قلبی امراض، قلبی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے یہ صرف قلبی بیماریوں ہی کے لیے شفا ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں قلبی بیماریاں بہت بڑی ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ اگر بندہ اس سے استفادہ کرے اور فائدہ اٹھائے تو جہاں قلبی بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے اس کے ضمن میں اس کی جسمانی بیماریوں سے بھی اس کو نجات دینی چاہیے۔ قلبی بیماریاں فخر، غرور، تکبر، بغض، حسد، کینہ، حرص و ہوس، قرآن کی وجہ سے یہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور یہ کوئی معمولی بیماریاں نہیں ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی، انسان کو ہلاک کر دیتی۔ یہ حسد کیا ہے، یہ فخر کیا ہے، یہ غرور، تکبر کیا ہے، بغض کیا ہے؟ لیکن بندہ قرآن پڑھے تو اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے اس کی یہ بیماریاں جو سب سے بڑی بیماریاں اور مہلک بیماریاں ہیں، اللہ رب العزت اس سے اس کو نجات عطا کرے۔ لیکن ہماری قوم کا وہ طبقہ بھی موجود ہے کہ چلو قلبی بیماریاں تو بڑی چیز ہیں، جو شفا جسمانی بیماریوں کو نصیب ہوتی ہیں وہ بھی حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ کم سے کم قرآن سے یہ فائدہ بھی اٹھا لے کہ جو جسمانی بیماریاں ہیں وہی درست ہو جائے۔ لیکن اللہ اکبر، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو اس سے استفادہ کیا کرے؟ اگر پڑھتے بھی ہیں تو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تو پھر اس کی برکتیں کہاں سے نازل ہوں؟ آپ دیکھیں، بندہ مومن اگر صبح اٹھے نماز فجر کے بعد اور 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت پورے دن شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کتنی آسان صورت ہے۔ اگر کوئی بندے مومن اگر اسے پڑھتا ہے اور اپنے اوپر دم کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی صورتیں نہیں ہیں، آقا فرماتے پورے قرآن میں، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ السلام پر جادو کیا گیا تھا، ایسے وقت میں یہ 2 صورتیں اللہ کے رسول کو عطا فرمائیں، اور اللہ کے رسول نے اسے پڑھا، اللہ رب العزت نے وہ مصیبت بھی آپ سے دور فرما دی۔ آقا فرماتے پورے قرآن میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس جیسی صورتیں دم کرنے میں جھاڑ پھونک کے لیے اس سے بہتر صورتیں مجھے کوئی اور نظر نہیں۔ کتنی آسان صورت، اگر حضور سورہ بقر فرما دیتے تو، لیکن انہوں نے بھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہم پر کرم فرمایا، یہ چھوٹی صورتیں ہیں، اس کو یاد کر لو، اللہ رب العزت تمہیں جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرمائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی ہمیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ سورہ فاتحہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت سورہ فاتحہ، بندہ مومن مسجد میں قدم رکھتا ہے تو سب سے زیادہ جو سورت پڑھتا ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے اس سے بھی اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کتنا فاصلہ ہو گیا ہمارا قرآن سے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ہم جس کا نام بہت زیادہ لیتے ہیں نا ہم اپنی زبان پر،
یا خواجہ ذرا ان کی تعلیمات پڑھیے کہ ہم کو انہوں نے کیا کیا سکھایا ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں. سیدی سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی لا علاج بیماری لاحق ہو جائے، لا علاج بیماری یعنی کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہ کر سکے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے طبیب اور حکما اور حکیم کے پاس آپ دوڑ بھاگ کرو اور پھر وہاں سے آپ کو ریزلٹ زیرو نظر آئے تو پھر ابھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا اور اس کے لیے، اس کو مومنوں کے لیے شفا بنایا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ مومنوں کے لیے شفا ہے اگر بندہ مومن اسے پڑھنے کی کوشش کرے. سیدی سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اگر کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ کہیں سے رزلٹ نہیں آتا اور کوئی ڈاکٹر بھی اس کے حوالے سے مکمل علاج نہیں کر پاتا اور اس کے پاس اس کی دوا نہیں ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے لیے آئیں اور نماز فجر کی سنت پڑھنے کے بعد سے لے کر فجر کی فرض تک کے درمیان کے اس حصے میں 41 مرتبہ اس سورہ فاتحہ کا ورد کرے اس انداز سے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. سیدی سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جب پڑھ کر آپ فارغ ہو جاؤ، اسے پانی پر دم کر لو اور پی لو، اللہ رب العزت آپ کو جسمانی بیماری سے نجات عطا فرمائے. لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے یہاں تو اس کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے کوئی دوسرا وظیفہ دیجیے نا، یہ فجر والا وظیفہ ذرا بھاری ہو جاتا ہے، فجر میں آنا پڑھنا یہ اتنا بھی نہیں کر پاتے ہم لوگ. ہماری حالت یہ ہے. قرآن ہمارے لیے باعث شفا ہے. جاؤ ادھر ادھر کوئی حرج نہیں، دوا کراؤ، علاج کراؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی دامن تھامو. یہ قرآن ہمارے لیے باعث شفا ہے. لیکن جس کی زبان پر قرآن ہی نہ آئے تو وہ کتنی مصیبتوں میں گرا ہوگا. تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. قرآن ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور ذریعہ شفا بھی ہے. تیسری چیز ہے یہی قرآن ہمارے لیے باعث رحمت ہے. جہاں کہیں پر بھی پڑھا جائے یہ ہمارے لیے باعث رحمت. دکان میں، مکان میں، جہاں کہیں پر بھی، کھیت میں، کہیں پر بھی پڑھو یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے. اور رحمت آپ دیکھیں ایک تو دنیا کے اعتبار سے اور ایک آخرت کے اعتبار سے. آخرت کے اعتبار سے رحمت یہ ہے. دنیا کے اعتبار سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی جیسے ہم دکان کے آغاز میں اور اس کے افتتاح میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پانچ چھ حافظوں کو بلا کر وہاں پر قرآن پڑھاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا جب قرآن مقدس سے ہوتی ہے تو اللہ اکبر اس کے دھندے میں خوب برکتیں ہوتی ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز آخرت کے لیے رحمت ہے. جس کی آخرت سنور گئی، جس کو آخرت سے حصہ مل گیا، وہ سب سے بڑا کامیاب شخص ہے. اور یہ قرآن ہمارے لیے باعث رحمت ہے. آخری گفتگو ملاحظہ فرمائیں. ایک ایسی رحمت اور ایک ایسی برکت، کافروں نے اسے سنا تو اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. حضرت طفیل بن عمر دوسی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. کہتے ہیں کہ جب حضور نے اپنا دین پھیلایا اور تبلیغ اسلام کی اور لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا، اب یہاں تو حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، وہ کافروں کو کیا سنائے. حضور علیہ السلام اس وقت قرآن پڑھتے اور لوگوں کو سناتے. حضرت عمر کا واقعہ بھی مشہور ہے. وہ تو حضور کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن قرآن سنا تو دل کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی. تو کہتے ہیں وہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے سنا تو نہ میں مکہ معظمہ میں جاؤں، وہاں پر دیکھوں کیا حالات ہے. جب وہ آ رہے تھے تو کافروں کے بڑے بڑے سرداروں نے ان کو گھیر لیا، اور جب ان کو گھیرا اور گھیرنے کے بعد ہوا کیا کہ ان کی آؤ بھگت کی، ان کا استقبال کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لے گئے اور وہاں جا کر ان کو بتا دیکھو مکے میں ایک محمد نامی شخص ہے، اس کی باتوں کو نہ سننا، اس لیے کہ جو ان کی باتوں کو سنتا ہے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے. ان سے قریب نہ ہونا، ان سے گفتگو نہ کرنا، ان سے کلام نہ کرنا.
تو اتنی باتیں بتائیں کہ حضرت طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ یار اب میرے دل میں بھی یہ خیال ہے کہ لاؤ دیکھو تو صحیح کہ جس کی یہ لوگ اتنی ساری مذمتیں بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ کلام نہ سننا تو پھر میں نے یہ کیا کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس دی تاکہ جب وہ بات کرے تو کم سے کم آواز تو کان میں نہ جائے. اتنا ان کو بھی تو یقین تھا کہ ہاں آواز سنوں گا تو انہی کا ہو جاؤں گا. تو کہتے ہیں روئی ٹھونس دی. اب روئی ٹھونس کریے لیکن ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ یار عمر طفیل بن عمر دوسی تو بھی تو ایک بڑا شاعر ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے تو بھی تو شاعر ہے ذرا سن تو لے تجھے پتا تو چل جائے گا نا کہ یہ کیسے شاعر کا کلام ہے کیونکہ تو بھی تو شعر و شاعری میں مہارت رکھتا ہے. کہا سن تو لے کم سے کم. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ معظمہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے اور اسی میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے. میں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی اور پھر اس آواز کی طرف متوجہ ہوا. وہ آواز میرے کانوں میں کیا پہنچی دل ہی میں اتر گئی. میں اور قریب ہوا اور مجھ کو بڑا مزہ آیا اور اس وقت بے ساختہ میری زبان سے نکلا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں یہ اللہ ہی کا کلام. حضور فارغ ہوئے اور چلنے لگے. حضرت طفیل بن عمر دوسی بھی پیچھے پیچھے جا رہے تھے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا بات ہے. کہا میں یہ ہوں تعارف کرا. کہا آپ جو پڑھ رہے تھے میں اور سننا چاہتا ہوں. کہتے ہیں حضور نے اور سنایا یہ تلاوت اور قرآن سنایا اور جب قرآن ان کو سنایا تو کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا حضور یہ میرا ہاتھ ہے اپنے ہاتھوں میں لے لے اور مجھ کو اسلام میں شامل کرے. یہ باعث رحمت ہے. اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ کافروں کو بھی اسلام نصیب ہو جائے. جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وہ بھی ایمان والا ہو جائے. اور پھر اگر یوں دیکھیں عذاب قبر کے حوالے سے آخرت کے حوالے سے تو سورہ ملک کو آپ دیکھ لیں. سورہ ملک یہ منجیہ ہے. کیا ہے منجیہ؟ نجات دلانے والی. ایک صحابی رسول ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف لے گئے تو انہوں نے خیمہ گاڑا اور وہیں پر آپ نے آرام کرنا چاہا. تو کہتے ہیں جب آرام کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا چونکہ اس وقت ان کو پتا نہیں تھا کہ میرا خیمہ کسی قبر پر ہے. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو قبر ہے اور پتا اس وقت چلا جب قبر سے سورہ ملک کی آواز آ رہی تھی تو کہتے ہیں کہ اپنا خیمہ انہوں نے ہٹا لیا اور پھر دوسرے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی اور انہیں بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا اور میں نے قبر سے سورہ ملک کی آواز سنی ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہاں یہی تو منجیہ ہے یہی تو نجات دلانے والی ہے. جو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی قبر کے عذاب کو دور فرماتا ہے. قرآن پڑھا قرآن اٹھایا. دوسری کتابیں بڑے شوق سے اٹھاتے ہو تو قرآن بھی اٹھایا اور ہو سکے تو تفسیر سے پڑھنے کی کوشش کرو. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس سے پہلے ہمارا یہ بہانہ تھا کہ ہمارے پاس چونکہ گجراتی ہم جانتے ہیں اور وہ نہیں ہے لیکن الحمدللہ آج تو ہمارے پاس گجراتی بھی موجود ہے. اب تو یہ بہانہ بھی نہیں رہا. اٹھاؤ قرآن پڑھو قرآن سمجھو قرآن. یہ بڑی رحمت کا ذریعہ ہے ہمارے لیے شفا کا ذریعہ ہے. یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے اور ہم قوم مسلم ہو کر اگر اس کو نہ اٹھائیں تو پھر افسوس کی بات ہے. کوئی پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں ہاں بڑے فخر سے کہتے ہیں نا ہم لوگ لیکن پوچھے جو آپ کی کتاب ہے قرآن مجید کیا وہ آپ پڑھنا جانتے ہیں تو اس وقت آپ ہی اندازہ لگائیں کہ ہم کیا کہیں گے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں ہمیں نہیں آتا قرآن پڑھنا تو پھر سب سے پہلے اس کی زبان سے جو لفظ نکلے گا نا وہ یہی ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہم دنیا کی بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے دور دراز کا سفر اختیار کرتے ہیں. کبھی قرآن سیکھنے کے لیے کسی حافظ قرآن کے پاس بھی تو جائے کہ جو قرآن ہمارے لیے دنیا اور آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے. لاؤ پہلے اس کو سیکھ لو. انگلش نہیں آتا سیکھ لیا آئلٹس کر دیا اس کے ایگزام دیا اور اس میں بینڈ بھی اچھے لے آئے. قرآن میں بینڈ کون لائے گا؟ قرآن کون سیکھے گا؟ قبر میں کامیاب کون ہوگا؟ آخرت میں کامیاب کون ہوگا؟ یارو یہ ہمارے لیے بڑی ترقی کا ذریعہ بھی ہے عروج کا ذریعہ ہے. آخری بات کہوں کہ ملکہ وکٹوریا جو بہت بڑی ملکہ گزری ہے اس کا ایک وزیر تھا اتالک تھا ایک اس
اس سے جب گفتگو ہوئی ایک مرتبہ تو پھر اس سے پوچھا کہ تم نے دنیا میں بہت کچھ دیکھا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح اس کے حوالے سے، یہ کئی مضمون یہ چھپے ہیں اس کے حوالے سے. تو کہتے ہیں کہ منتھلی میں، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ پڑھا، لیکن مجھے ایک چیز جو بہت زیادہ تعجب خیز لگی اور بڑی پسند آئی، وہ ہے مسلمانوں کا عروج، یعنی مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کی کامیابی. وہ قوم جو کچھ بھی نہیں تھی وہ اتنی کامیاب کیسے ہو گئی؟ کہا اس کے کچھ اسباب ہوں گے، وہ کامیاب کیسے ہوئی اس کے اسباب بھی ہوں گے. تو اس وقت اس نے جواب دیا تھا کہاں وہ اسباب کیا ہے؟ کہا تمام اسباب کو تو نہیں جانتا، ایک سبب کو جانتا ہوں اور وہ ہے قرآن. ان کے آقا نے یعنی محمد نے ان کو وہ کتاب دی ہے کہ جب انہوں نے اس کا دامن تھاما تو وہ عروج کی منزلوں کو پار کر. لیکن اس نے سب سے افسوسناک جو بات کہی وہ یہ کہ آج جو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کے حوالے سے دیکھ رہے ہو، یہ قرآن سے دوری ہی کا سبب ہے. اور پھر اس نے یہ الفاظ کہے کہ پھر تاریخ اپنے آپ کو دوہرائے، پھر وہ زمانہ پلٹ کر آئے، پھر یہ قوم جمع ہو کر قرآن اٹھا لے، قرآن کی تلاوت کرے اور پڑھنا شروع کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس پر جو اصل مقصد ہے عمل کرنا، اگر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر سے یہ قوم پوری دنیا پر رہنمائی کر دے. یارو یہ ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے، ذریعہ شفا ہے اور آخرت اور دنیا سنوارنے کا ذریعہ ہے. اس کو اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کرو. جس کتاب کو دیکھنے کا ثواب ہو اس کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف توجہ دیں، خود بھی سیکھیں، اگر نہیں آتا ہے تو دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں یا ذریعہ بنیں، اور ہماری اپنی نسل کو بھی قرآن کی تلاوت کرنا سکھائیں، قرآن پر عمل کرنے کی ترغیب دیں اور ان کو تعلیم دیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.